الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम सूरतुल बकरा आयत नंबर 183।
اس سے پہلے آیت نمبر 178 سے سورۃ البقرہ کا دوسرا مضمون شروع ہوا تھا، اور سورۃ البقرہ کے 2 حصے عرض کیے تھے، اور پہلے حصے میں جو سورت کا ایک مرکزی مضمون ہے اس کی طرف زیادہ زور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب میں سے یہودیوں کے لیے بہت تنبیہات تھی اور مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ اس قسم کی برائیوں سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ، تو تب اللہ تبارک تعالیٰ کی خلافت اور اللہ پاک کی نیابت کے آپ مستحق قرار پاؤ گے۔ اور دوسری سورہ مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یہاں سے انتظامی امور کا بیان ہے کہ جب آپ عبادت کرنا چاہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی اگر آپ کرنا چاہیں تو ایک خطہ، ایک ملک، ایک علاقہ اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو کس طرح سے آپ نے اس کے انتظامات کو انجام دینا ہے اور کس طرح سے وہاں کے نظام کو چلانا ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ 3 بنیادی ذمہ داریاں حکومت کی بتائی، ایک لوگوں کے مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، یہ 3 بنیادیں تھیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ایمان والو تمہارے اوپر قصاص لازم کیا گیا ہے، یہاں سے جان کی حفاظت کے احکام تھے۔ اور پھر کچھ آیات آگے چل کر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہاں سے مال کی حفاظت کے احکام ذکر تھے۔ اور اب تیسرا حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے یہاں دین کی حفاظت کے احکام ہیں۔ تو دین کی حفاظت سب سے پہلے اس کے لیے جو بڑی بنیاد ہے وہ انسان کے اندر کا درست ہونا، اور دین کی حفاظت انسان جب کر پاتا ہے کہ جب اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف، تو انسان کا باطن جب سدھرتا ہے اور دل میں اللہ پاک کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کے تمام احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے، اور پھر تمام گناہوں سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو روزے کے احکام اور مسائل ذکر فرمائے اس لیے کہ روزے سے انسان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو 2 طاقتیں ہیں، ایک قوت روحانی اور ایک قوت حیوانی، تو حیوانی طاقت روزے کے ذریعے سے دبتی ہے اور روحانی طاقت روزے کے ذریعے سے بلند ہوتی ہے، اور وہ جان پکڑتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، ایمانی طاقت انسان کی بڑھتی ہے، اور جب ایمانی طاقت بڑھتی ہے تو اب اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا اس کے لیے آسان اور سہل ہو جاتا ہے، اس لیے روزے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یا یوں ترجمہ کرو اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض کیا گیا، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرے سال روزے کے احکام نازل ہوئے اور روزے کی فرضیت آئی، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، اور ایسے ہی فرض کیا جس طرح سے تم سے پہلوں پر فرض تھا۔ تو پتہ چلا کہ روزہ گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئیں، جتنے بھی رسول آئے، تمام کے تمام رسولوں اور انبیاء کی شریعتوں میں روزے کا تصور تو تھا ہی تھا، روزے کا وجود تھا ہی۔ شاید آپ کو یاد
ہوگا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم کے اندر ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ ملت اور شریعت اور دین میں فرق وہاں بتایا تھا. تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نئی شریعت لے کے آئے ہیں اور ایک آپ علیہ السلام نئی کتاب لے کر آئے ہیں، تو اس شریعت میں روزے کے احکام الگ ہیں. جیسا کہ گزشتہ امتوں میں بھی روزہ تھا، وہاں روزہ کیا تھا؟ بعض امتوں میں جو روزہ آیا ہے صرف ایام 20 کا روزہ تھا، یعنی ہر ماہ کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھ لیا جائے. یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا یہ فرض کیا گیا تھا. یہود پر ان کے علاوہ، ان ایام کے علاوہ ہفتے کے دن کا روزہ بھی اللہ پاک نے فرض کر دیا تھا. اسی طرح سے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ بھی فرض کر دیا گیا تھا. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا میں یہ تمام کے تمام روزے تھے. آپ علیہ السلام ان کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، رکھتے تھے. لیکن جب رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو پھر یہ تمام روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی. اب وہ جواز کے درجے میں، استحباب کے درجے میں، یعنی مستحب کے درجے میں وہ روزے ہیں. البتہ فرضیت جو ہے وہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے ختم ہو گئی. تو یہاں یہ سمجھایا کہ کتب علیکم، اللہ پاک نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، الصیام کما کتبہ، جیسا کہ تم سے پہلوں پر کیا. یہ تم سے پہلوں پر کیا یہ کیوں بتایا؟ تاکہ حکم پر عمل کرنا، حکم کا ماننا آسان ہو جائے. اس لیے کہ جب سارے کے سارے ایک بات کو مان رہے ہوتے ہیں اور سب کے سب ایک حکم کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور ایک مصیبت ایسی ہوتی ہے جو سب پر طاری ہوتی ہے، تو پھر ماننا آسان ہو جاتا ہے، برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے سمجھایا. اور دوسری بات یہ ہے، اس لیے کہا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اس لیے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ واحد نسخہ ہے کہ جس سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آزمایا ہوا ہے، یعنی لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا یہ آزمایا ہوا اور مجرب نسخہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کا نفس دبتا ہے اور روحانی طاقت غالب ہوتی ہے. اس لیے یہ سمجھایا گیا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے روزہ کہ یہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. اب گنتی کے چند دن ہیں، وہ 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایام معدودات کی خود تشریح فرمائی. جب تک آپ حدیث کو ساتھ نہیں ملاؤ گے اس وقت تک اس آیت کا سمجھنا ناممکن ہے. قرآن کہتا ہے ایام معدودات، چند دن روزے ہیں. اب وہ چند دن کی تشریح کہاں ہے؟ چند دن کی تشریح حدیث میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر. تو حفاظت دین کا پہلا حکم آیا روزے کا. پھر روزے کے ساتھ ساتھ روزے کی رخصت بھی بتا دی کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا کوئی آدمی مسافر ہے، حالت سفر میں ہے اور روزہ رکھنے پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، روزے کو موقوف کر دے، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے رمضان کے گزرنے کے بعد. فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے اگر کوئی آدمی ہو بیمار، ایسا بیمار کہ جس بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے یہ بتایا ہو یا خود اسے محسوس ہوتا ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس قدر نقاہت اور کمزوری ہو جائے گی کہ میری جان کا خطرہ پڑ جائے گا، بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو جائے گا، تو اس موقع پر اس روزے کو وہ چھوڑ سکتا ہے. اسی طرح سے اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ رکھ کر ایک آدمی جو ہے وہ بیمار ہو گیا، نڈھال ہو گیا بھوک کی وجہ سے یا اپنی دوا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ نڈھال ہو گیا اور بیماری کے انتہا تک پہنچنے کا خطرہ ہو گیا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو اب اسے حکم ہے کہ وہ روزے کو توڑ دے. اس کو اللہ نے رخصت دی ہے. اب اگر یہ روزے کو نہیں توڑے گا تو گنہگار ہوگا. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر حکم دے دیا، چونکہ نڈھال ہو گئے صحابہ اور لڑائی بھی ہے ادھر کافروں سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو افطار کرنے کا حکم دیا. چونکہ سفر تھا تو سفر میں روزے کو افطار کرنے کا حکم ہے، توڑ دینے کا حکم ہے. تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ روزہ توڑ دو، اور اللہ پاک کی طرف سے بھی یہ رخصت ہے. تو کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا، اور روزہ بھی توڑا کب؟ عصر کے وقت جا کر.
اس وقت حکم آ گیا، نبی الاسلام نے فرمایا کہ روزہ توڑ دو۔ کچھ لوگوں نے نہیں توڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا، یعنی اچھا انہوں نے نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک رخصت دی ہے اور میں نے تمہیں رخصت دی ہے، اس رخصت کو تم کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ تو پتہ چلا کہ بیماری کی حالت میں زبردستی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، پھر بھی مشقت کر کے، حد درجے کی مشقت، جان جانے کا خطرہ ہے، پھر بھی برداشت کر رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ جب رخصت اللہ کی طرف سے ہے اس رخصت کو قبول کر لیا جائے۔ اور دوسری رخصت مسافر کو ہے۔ مسافر بھی جب آدمی اپنے شہر سے نکل کر کہیں سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ اتنا سفر جو سفر شرعی کہلاتا ہے، اور سفر شرعی سے مراد 70.5 کلومیٹر کا سفر اگر کوئی آدمی کرتا ہے اور اتنا سفر کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا، تو اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، روزے کی افطار کر لے۔ اب یہ بعد میں روزوں کی قضا کریں گے۔ اسی طرح سے وہ عورت جو ایام میں ہے اس کو بھی روزے کی رخصت، اس کو بھی حکم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ اس کے لیے صرف رخصت نہیں ہے، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا ہے، وہ اس حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، یہ بھی روزے کی بعد میں قضا کرے گی۔ اسی طرح سے وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے اور اسے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کو نقصان ہوگا، بچے کی جان کا نقصان ہے، متبادل کوئی اور صورت نہیں ہے، تو اسے بھی شریعت نے رخصت دی ہے، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سے وہ عورت جو امید سے ہے اور اسے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میری جان کا خطرہ ہے یا بچے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو آدمی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ، تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، بعض دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرے۔ اور بعض دوسرے دنوں کی گنتی سے مراد کیا ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ پھر ایک اور رخصت بتائی ہے، وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی، اس کا ترجمہ سنیں، وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، فدیۃ طعام مسکین، وہ مسکین کا فدیہ دے دیں، ایک مسکین کا فدیہ دے دیں۔ فمن تطوع خیرا، ہاں جس نے بھی خیر کا عمل کیا، فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے خیر کا عمل کرنا بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ اس آیت کے معاملے میں محدثین مفسرین کی دو رائے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ آیت بینہ منسوخ ہو چکی ہے اور ابتدائی اسلام میں یہ آیت تھی کہ وہ شخص جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ بھی اگر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا چاہے تو اس کو فدیہ دینے کی گنجائش ہے۔ یعنی وہ شخص جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ بھی اگر فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے سکتا ہے، اس کی مرضی، چاہے فدیہ دے یا چاہے روزہ رکھے۔ یہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا۔ تو مفسرین کا ایک گروہ جس میں صحابہ بھی موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت ابتدائی اسلام سے تعلق رکھتی ہے، لہذا اب یہ منسوخ ہے۔ اب جس آدمی کو روزہ رکھنے کی استطاعت ہے اس کے لیے روزے کا فدیہ دینا جائز نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا ہی لازم ہے۔ یہ ہو گئی ایک بات، ایک قول ہو گیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ استطاعت ہوتے ہوئے روزہ رکھنے کی استطاعت ہے تو تم اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ روزے کے ذریعے سے انسان کی نفسانی طاقت جو دبتی ہے اور روحانی طاقت غالب ہوتی ہے، اس سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہے انسان کے نفس کے مارنے کا۔ اور نفس امارہ جو آدمی کو ہمیشہ گناہوں کا حکم دیتا ہے، اس نفس کو ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کا سب سے بہترین عمل روزہ ہے جس سے انسان کا نفس کو چلتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اگر تمہیں استطاعت روزہ رکھنے کی ہے، جب بھی فدیہ دینا تمہارے لیے گنجائش بھی ہو، لیکن جب بھی تم روزہ رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ پہلا قول ہے مفسرین کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ نے کیا کہ وہ لوگ جو روزہ کی استطاعت رکھتے ہیں اور وہ فدیہ دے دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو با مشقت، حد درجے کی مشقت کر کے روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ روزہ نہ رکھیں اور اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے دیں۔
وہ لوگ جو روزے کی حد درجہ مشقت برداشت کر کے طاقت رکھتے، حد درجہ مشقت برداشت کر کے، اس سے مراد شیخ فانی ہے، انسان بڑھاپے کو پہنچ گیا، اس جگہ پر پہنچ آیا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن پھر بھی اگر کسی شخص کو، بڑھاپے والے کو، کسی بوڑھے کو اگر ایک دن بھوکا رکھا جائے تو امید ہے ایک دن بھوکا رہنے سے موت تو نہیں آئے گی، سمجھے جی، لیکن بہت شدت کے ساتھ مشقت برداشت کر کے وہ روزے کو مکمل کرے گا، تو ایسے کو اجازت ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا یعنی ایک صدقۃ الفطر دے دے۔ تو اس دوسرے قول کے مطابق یہ حکم کس کے لیے ہوا؟ ان بوڑھے لوگوں کے لیے کہ جو روزہ رکھنے کی استطاعت سے اب باہر جا چکے ہیں، اب عمر کے اس آخری مراحل میں کہ وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، مگر بہت شدت کے ساتھ مشقت ہوتا تب۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا مطلب یہ ہے، یہاں پر لا مقدر ہے، محذوف ہے، وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ کہ وہ لوگ جو روزے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں دوسرے جو دونوں قول ہیں، یہ حکم اس کا تعلق صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے پاس روزہ رکھنے کی گنجائش اور استطاعت نہ رہی ہو، تو انہیں جائز ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ اور وہ لوگ يُطِيقُونَهُ جو طاقت رکھتے ہیں فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، مسکین کے فدیے کا۔ یہاں ایک قول اور بھی ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ تھوڑی سی علمی بات ہے، وہ یہ کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ یہ خبر مقدم ہے، اور فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور يُطِيقُونَهُ ضمیر راجع صوم کی طرف نہ راجع کرو، بلکہ اس کو فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ یہاں پر طعام کی طرف یہ ضمیر راجع ہو، اور چونکہ طعام جو ہے وہ اگرچہ لفظاً تو مؤخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے مبتدا ہونے کی حیثیت سے، تو جب مبتدا ہونے کی حیثیت سے وہ رتبتاً مقدم ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مالی استطاعت رکھتے ہیں وہ طعام مسکین ادا کریں، یعنی صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اس کا تعلق ہوا کہ پھر صدقۃ الفطر سے ہوگا، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، تو اس حساب سے آیت کو پھر منسوخ نہیں ماننا پڑے گا، یہ پھر نسخ کی بات نہیں آئے گی، سمجھ میں آئی جی؟ یعنی اس کا تعلق پھر روزے سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق صدقۃ الفطر سے ہو جائے گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، فمن تطوع پر جو آدمی تطوع نیکی کا عمل کرتا ہے، خیرا نفلی کوئی عمل کرتا ہے، فهو خیر اللہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم اور تم اگر روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ، انزل نازل کیا گیا، فیہ جس میں، القرآن قرآن کو اتارا گیا، جس میں ہدن یہ ہدایت ہے قرآن، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح دلائل ہے، من الہدا ہدایت کے، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے یہ قرآن۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ تمام کی تمام آسمانی کتب کا تعلق وہ رمضان کے ساتھ ہے۔ آسمانی کتابیں جو اتری ہیں وہ رمضان میں اتری ہیں۔ آدم علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے گئے، آدم علیہ السلام پر صحیفے پہلے رمضان کو اترے تھے، یکم رمضان کو آدم علیہ السلام پر صحیفے اترے، پھر موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی، وہ 6 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی، پھر اسی طرح سے زبور جو ہے وہ اتاری گئی، 12 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری گئی، اور پھر 18 رمضان پر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور 24 رمضان لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو اس طرح سے بہت گہرا تعلق ہے آسمانی علوم کا رمضان کے مہینے کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رمضان کے مہینے میں آدمی روزہ رکھتا ہے تو رمضان المبارک کے دن بھی بڑے قیمتی اور راتیں بھی بڑی قیمتی، اور دن کے اندر بھی انوارات اور برکتیں اللہ کی طرف سے اتر رہی ہوتی ہیں، اور راتوں کو بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکات اتر رہی ہوتی ہیں۔
یعنی باقی پورے سال کے اندر یہ سیزن نہیں آتا جو رمضان کا سیزن ہوتا ہے۔ باقی پورے سال میں آپ دیکھیں جمعے کا دن ہے، دن افضل ہے، رات کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے یوم عاشورہ ہے، یوم دن کی نسبت ہے، دن کی فضیلت ہے، رات کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح سے والفجر ولیال عشر، ذی الحجہ کے جو کا مہینہ ہے اس کا پہلا جو عشرہ ہے اس کی راتوں کی زیادہ فضیلت ہے، وہاں راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ، وہاں دن کی فضیلت ہے۔ تو کہیں دنوں کی فضیلت ہے، کہیں راتوں کی، کہیں دنوں کی کہیں راتوں کی، لیکن رمضان المبارک کا وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں دنوں کی بھی باقاعدہ فضیلت ہے اور راتوں کی بھی فضیلت ہے، کہ دنوں میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے اور راتوں کو بھی اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہے۔ جب دن رات اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت میں سے سب سے بڑی رحمت اللہ کا کلام، اللہ کے احکام، اس لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا قرآن مجید کے نزول کا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں قرآن کا دور فرماتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور جو قرآن اتر چکا ہوتا آپ علیہ السلام رمضان میں جبریل کے ساتھ دور فرماتے تھے۔ اور آخری سال جو آپ علیہ السلام کا تھا اس سال آپ علیہ السلام نے دوہرا دور فرمایا، 2 مرتبہ دور فرمایا۔ یہ اشارہ آپ علیہ السلام کی رحلت کی طرف تھا کہ اب دوبارہ جبریل جو ہے یہاں وحی لے کر کسی کے پاس دنیا میں نہیں آیا کریں گے۔ تو بہت گہرا تعلق ہے رمضان کے مہینے کے ساتھ۔ باقی یہاں جو تذکرہ ہے کہ ہم نے رمضان میں قرآن مجید کو اتارا، تو رمضان میں دوسری جگہ پر آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو اتارا۔ تو لیلۃ القدر میں اتارنا اور رمضان میں اتارنا اور 23 برس میں اترنا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو کہ رمضان میں آتی ہے، اس ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اس قرآن کا نزول ہوا۔ یہ ایک مرتبہ نازل ہوا، گویا کہ یہ لیلۃ القدر بھی ہو گئی اور رمضان کا مہینہ بھی ہو گیا۔ پھر آسمان دنیا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، جیسے جیسے آیات اور احکام آتے گئے، پھر وہاں سے اترتا گیا آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر۔ تو 23 سال میں بھی اس کا نزول ہوا، ایک رات میں بھی نزول ہوا، ایک ماہ میں بھی نزول ہوا۔ تو ایک ماہ اور ایک رات وہ تو رمضان ہی ہو گئے کہ آسمان دنیا تک لوح محفوظ سے آیا، اور پھر 23 سال میں وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہاں پر جو قرآن مجید کی صفات ذکر فرمائی کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، بینات بھی ہے، فرقان بھی ہے۔ 3 باتیں ہیں، ہدایت، بینات، فرقان۔ تو تورات و انجیل ہدایت تھی اور تورات و انجیل فرقان بھی تھی۔ ہدایت کا معنی اس کے اندر احکام ہوں کہ کسی بھی حکم پر عمل کریں گے تو انسان کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، اور فرقان معنی حق اور باطل میں اور جائز اور ناجائز اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب فرقان۔ لیکن بینات نہیں تھی کہ ہر کلمہ ایسا واضح ہو، ہر کلمہ اس کا محکم ہو، ہر کلمہ ایسا واضح ہو، ہر لفظ، ہر مفہوم اور ہر حکم واضح ہو۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ خصوصیت ہے کہ اس کے مضامین کے اندر بینات یعنی واضح دلائل ہیں، ہر آدمی سمجھنے والا اسے سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے۔ تذکیر کے اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے قرآن کو بینات کہا گیا، واضح آسان کہا گیا اس کو۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ پاک، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور بینات اور واضح ہے، من الہدی، ہدایت میں سے، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فمن شہیدہ، تم میں سے جو آدمی، منکم جس کے پاس، فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو آدمی موجود ہو جائے رمضان کے مہینے کو، پا لے، فلیصمہ، تو وہ روزہ رکھے۔ یعنی رمضان کا مہینہ پا لیا تو روزہ رکھنا، مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس کی زندگی ہے تو اسے روزہ رکھنا ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، دوبارہ اس حکم کی تاکید آئی، رخصت آئی۔ ومن کان مریضا، اور جو آدمی بیمار او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ، وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، بعد کے دنوں کی،
یہ حکم اللہ پاک نے مریض اور مسافر کو اس میں تخفیف دے دی، رخصت دے دی. کیوں؟ وجہ بتائی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ پاک تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ پاک تمہیں تنگی اور سختی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے احکام ایسے ہیں جو آسان اور قابل العمل ہیں. لہٰذا آج کل کوئی یہ کہتا ہے کہ آج کل ممکن نہیں ہے، کیسے ہم عمل کریں؟ تو اللہ پاک نے تو کہہ دیا کہ ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. تو آج کہیں اگر عمل نہیں ہو رہا تو وہ ہماری سستی کی وجہ سے ہے. اگر خواتین پردے پر عمل نہیں کر رہی ہیں تو سستی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کے ماحول اس کا موافق نہیں ہے اور عمل نہیں ہو سکتا. نہیں، قرآن مجید تو قیامت تک کی کتاب ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو یہ آپ کا کہنا کہ نہیں آج کیسے ہم اس پر عمل کریں، ممکن نہیں ہے آج کل کے دور میں، یہ بات بالکل 100% غلط ہے، اس آیت کے خلاف ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ پاک تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اسی طرح سے نماز کے احکام جہاں آتے ہیں وہاں نماز میں مسافر ہو تخفیف کر دی کہ مسافر ہیں، آپ کے اوپر پڑھنا مشقت ہے تو آپ 4 کے بجائے 2 پڑھ لیں. اسی طرح سے جناب اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تو آپ تیمم کر لیں، اور اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے، بیٹھ کے نہیں تو پھر آپ لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں تو اشارے سے پڑھ لیں. تو یہ آسانیاں ہیں، احکام میں آسانیاں ہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ احکام اللہ پاک نے روزے کے اس لیے تمہیں دیے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو. گنتی کو پورا کرنے سے مراد رمضان کا مہینہ پورا کر کے روزے رکھو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ اللہ پاک کی تم تکبیر بلند کرو، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی بولو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں تکبیر اور شکر 2 باتیں آ گئی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس اللہ کی بڑائی سے مراد وہ تکبیر، عید کے دن جو تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ مراد ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ کلمات ہیں. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ زیادہ کہی جاتی ہیں، اور عید الفطر کے موقع پر ایک ہی دن یہ تکبیر کے کلمات کہے جاتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرو. جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تقوی آئے گا، تو تم شکر بھی ادا کرو گے. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیسے آئے گا؟ احکام کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے. پتہ چلا کہ رخصت دینے کے بعد کہا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی رمضان میں روزوں کی رخصت، مریض کے لیے، مسافر کے لیے. تو پتہ چلا کہ مریض اور مسافر جب اس رخصت کو استعمال کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں سہولت عطا فرمائی ہے. روزے کے حکم کے بعد دوسرا حکم ہے انسان کے دین کا تحفظ جب ہوتا ہے کہ جب آدمی کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، ایمانیات مضبوط ہو. اس لیے دعا کا مسئلہ ذکر فرمایا. دعا اور روزے اور دعا کا بھی باہمی گہرا تعلق ہے کہ صبح اور شام، افطار اور سحر میں اوقات ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے. اس لیے آگے دعا کے مسائل کو ذکر فرمایا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو آپ بتا دیجئے میں قریب ہوں. یعنی جب آپ سے پوچھتے ہیں، کسی صحابہ نے آ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ ہمارا پروردگار دور ہے فَنُنَادِيهِ، کہ ہم زور زور سے پکاریں، یا قریب ہے کہ فَنُنَاجِيهِ، کہ ہم سرگوشیاں کریں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے. وہ کتنا؟ اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. اجیب دعوت الداعی، جب قریب ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ اجیب، میں پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اجابت کرتا ہوں. دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. دعانی،
آخر میں یا تھی، یا حذف ہو گئی تخفیفاً. اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، لہذا تم مجھے ہی پکارو. ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر ہی ایمان رکھو. لعلہم یرشدون. فلیؤمنوا فلیستجیبوا لی، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ مجھے ہی پکارے، اور ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر ہی ایمان رکھیں. لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائے. دعا کی قبولیت کی 2 شرطیں ذکر فرمائی. پہلی شرط یہ ہے فلیستجیبوا لی، یہ لوگ مجھے ہی پکاریں، مشکل میں مجھے ہی پکاریں، میرے سوا کسی اور سے امید ان کی نہ ہو، کسی اور سے ان کی آس نہ ہو. سب راستوں سے، سب اسباب سے کٹ کر جب میرے دربار میں آئیں اور مجھے پکاریں. فلیستجیبوا لی کا معنی ہے کہ صرف اور صرف مجھے ہی پکاریں. ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سوا کسی سے نہ مانگے، نہ سوال کرے. میرے گھر کی بات اگر اسے تنگی بھی آ گئی ہے اور تکلیف بھی آ گئی ہے تو وہ باہر جا کے نہ ذکر کرے. تو وہ رب جو رب حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے اور محسن اعظم ہے، جس نے انسان پر لا تعداد نعمتیں برسائی ہیں، وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ میرا کھا کر، میرا پی کر، مجھ سے ساری اس کے تعلقات ہیں، اس کے باوجود بھی وہ غیروں پر جا کر سوال کرے، غیروں کے در کے سامنے جائے اور وہاں جا کے سجدہ کرے اور وہاں سے اپنی حاجات کو پورا کرے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا فلیستجیبوا لی، وہ مجھے ہی پکارے. اور دوسری شرط ولیؤمنوا بی، اور پھر میرے اوپر بھروسہ بھی رکھے، اعتماد بھی رکھے، میرے ساتھ اچھا گمان کرے. میں اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. انا عند حسن ظنی بی، فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ایسا ہی اس کے ساتھ فیصلہ کروں گا. تو ان 2 شرطوں کے بعد اللہ پاک انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. فرمایا اجیب الدعوۃ الداعی، میں دعا کو قبول کرتا ہوں. اب دعا کی قبولیت کے شرائط کے بعد دعا کی قبولیت کے آثار. پہلا اثر تو یہ ہے کہ جو چیز آپ نے اللہ پاک سے مانگی ہے وہی چیز آپ کو مل جائے. وہ جب اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، اگر اس چیز میں آپ کے لیے بہتری ہے اللہ عطا کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ آخرت کی اللہ سے جو دعا مانگتا ہے، جنت مانگتا ہے، جنت الفردوس مانگتا ہے، جہنم سے خلاصی مانگتا ہے، میدان محشر کی کامیابی مانگتا ہے، جو بھی آخرت کی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. لیکن جب بندہ اللہ پاک سے دنیا کی چیز مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں اگر اس میں اس کے لیے مصلحت اور بہتری ہوگی تو عطا کروں گا، اور اگر مصلحت نہیں ہوگی تو نہیں عطا کروں گا. ہمیں کیا پتا ہمارے لیے کس چیز میں مصلحت ہے؟ ایک چیز کو ہم خیر سمجھ رہے ہیں، شاید وہ ہمارے حق میں خیر نہ ہو، اور ایک چیز کو ہم اپنے لیے بہتر نہ سمجھ رہے ہوں، شاید وہ ہمارے حق میں بہتر ہو. کسی چیز کا نہ ملنا شاید وہی ہمارے حق میں بہتر ہو، اور کسی چیز کا مل جانا، آ جانا، شاید وہ ہمارے حق میں اچھا اور بہتر نہ ہو. تو اس لیے پہلی صورت یہ ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے وہی مل جائے. اگر یہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متبادل کوئی اور چیز آپ کو عطا کر دے، یہ بھی قبولیت ہے، دعا قبول ہو گئی. اور یہ بھی نہ ہو تو تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک اس دعا کے بدلے میں آپ کی کوئی مصیبت کو دور کر دے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ دعا آپ کی ذخیرہ کر دی جائے اور آخرت میں آپ کو ملے، اس کا اجر اور ثمرہ اور بدلہ ملے، وہ بھی دعا کی قبولیت ہے. تو قبولیت کے 4 درجے ہو گئے. پہلا درجہ جو چیز مانگی وہی مل جائے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر اس میں بہتری نہیں ہے تو اس کا متبادل مل جائے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ مصیبت کو دور کر دے. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ دعا آخرت میں ذخیرہ ہو جائے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے آخرت میں جب بندے دیکھیں گے ان کو اتنا اجر ملے گا تو یہ کہیں گے یا اللہ یہ اجر کہاں سے آیا؟ تو جواب آئے گا کہ آپ کی دنیا میں وہ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئی. اس وقت یہ تمنا کرے گا ہائے کاش دنیا میں کوئی دعا میری قبول نہ ہوتی اور آج اس کا مجھے اجر اور بدلہ دیا جاتا. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، ہمیں حکم ہے مانگنے کا. ہم مانگے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ذات سے پر امید ہو کے مانگے اور یقین رکھیں کہ اللہ پاک میری پکار کو سنتا ہے اور اللہ پاک میری پکار کو سنے گا اور اللہ میری حاجت کو پورا کرے گا. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑھاپے میں
پہنچ چکے ہیں پھر بھی اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہیں ہیں، اللہ پاک سے اولادیں مانگ رہے، اور اللہ پاک نے پھر اس بڑھاپے کے عالم میں اور بڑھاپے کی حالت میں اللہ پاک نے ان کو اولادوں سے نوازا ہے، کسی بھی حال میں اللہ سے یہ مایوس نہیں ہوئے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا جو قرآن میں تذکرہ ہے، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی لمحے مایوس ہو کر دعا کو چھوڑنا آپ نے نہیں ہے، سال ہاں سال لگ جائیں دعا مانگتے رہنا ہے، دعا نہیں چھوڑنی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے ما لم یعجل، جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے، تو دعا میں جلد بازی نہیں کیا کرو۔ پھر دعا کی قبولیت کے لیے مزید آداب بھی ہیں کہ دعا آدمی جب کرتا ہے تو کوشش یہ کرے کہ اللہ کے سامنے انتہائی تضرع اور عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلائے۔ قلب غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غفلت سے اگر آدمی دعا مانگ رہا ہے، ہاتھ تو اٹھائے اللہ کے سامنے لیکن دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، سوچ کہیں اور چل رہی ہے، وہ قلب غافل ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک معصیت اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے، کسی سے تعلق ٹوٹنے کی دعا کرتا ہے، گناہ کی دعا کرتا ہے، وہ گناہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا جس کے اول اور آخر میں درود شریف لگ جائے وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ درود شریف اللہ پاک رد نہیں فرماتا، اور یہ اللہ پاک کی حیا اور اللہ پاک کے عشق کی شرم کے خلاف ہے کہ شروع اور آخر کا حصہ قبول ہو جائے اور بیچ کا حصہ قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعاؤں کو درود شریف کے ساتھ ملایا کرو۔ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ بھی قبولیت کی طرف زیادہ بات جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات، عجیب کلمات کہا کرتے تھے، اللہم یا الہ جبرائیل و یا الہ میکائیل و یا الہ اسرافیل، اللہم یا رب جبرائیل یا رب میکائیل یا رب اسرافیل و یا رب ابراہیم و یا رب اسماعیل و یا رب اسحاق و یا رب محمد، ایسے الفاظ تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، یہ کلمات ہیں۔ اس کو چاہے وہ دعائے کرب کہا گیا ہے کہ مصیبت میں، سخت مصیبت میں یہ کلمات آدمی پڑھ کے اللہ سے مانگے، تو اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات کہا کرو۔ دعا سے پہلے سورۃ الفاتحہ ساری اللہ کی حمد و ثنا ہے، اپنی دعا میں سورۃ الفاتحہ پڑھو، اور جو اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات یاد ہیں وہ پڑھا کرو۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یہ کلمات آپ کہتے تھے۔ اللہم انت احق من عبد، اے اللہ تو ہی اس بات کے مستحق ہے کہ تیری بندگی کی جائے۔ اللہم انت احق من ذکر، اے اللہ تو ہی اس بات کا مستحق ہے کہ تیرا تذکرہ کیا جائے۔ واجود من سئل، جن لوگوں سے جن سے سوال کیا جاتا ہے اے اللہ ان تو سب سے زیادہ سخی تو ہی ہے، سب سے زیادہ سخی تو ہی۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات والارض وما بینہما، اے اللہ زمین آسمان کی وسعتوں جتنی تیری تعریفیں ہیں، زمین آسمانوں کے بیچوں کی جو وسعتیں ہیں اے اللہ اتنی زیادہ تیری تعریف ہوں۔ عجیب کلمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی حمد و ثنا کے کلمات، عجیب کلمات آپ علیہ السلام فرماتے تھے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، زمین و آسمانوں کا تو نور ہے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، زمین و آسمانوں کے قائم کرنے والا اللہم لک الحمد انت خالق السماوات والارض ومن فیہن، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے، زمین و آسمانوں کو بنانے والا تو ہی ہے۔ اللہم لک الحمد انت الحق، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو حق ہے۔ ووعدک حق، اے اللہ تیرے وعدے حق ہیں، اور والجنت حق، اے اللہ جنت بھی حق، وقولک حق، اے اللہ تیری باتیں تیرے احکام سارے حق، والنار حق، اے اللہ جہنم بھی حق، والساعۃ حق، اے اللہ قیامت بھی حق ہے، آتیۃ لا ریب فیہا، آئے گی اس میں کوئی شک نہیں، والنبیون حق، اے اللہ سارے نبی برحق ہیں، ومحمد حق، اور میں بھی اے اللہ تیرا رسول میں بھی برحق ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات تھے۔ ایک شخص دعا کر رہا تھا ایک کنارے میں، اور آپ علیہ السلام نے ان کے کلمات کو سنا، بڑے عجیب کلمات۔ نحمدک یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، نحمدک، اے وہ اللہ لا تراہ العیون جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی،
میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، کوئی آنکھ تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ نحمدک یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، اور کوئی وہم اور گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولا یصفہ الواصفون، اور ساری دنیا کی تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ولا یخشى الدوائر، جو زمانے کی گردشوں سے پاک ہے، ماضی، حال، استقبال، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ یعلم مساقیل الجبال، اے وہ ذات جو پہاڑوں کے بوجھوں کو جانتا ہے، ومکائیل البحار، سمندروں کے قطرات کو جانتا ہے، سمندروں کے وزنوں کو، پانی کتنا ہے جانتا ہے، وعدد قطر الامطار، بارش کے قطرات کو جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، اور اسی طرح سے درختوں کے پتوں کو بھی جانتا ہے۔ کیسے عجیب کلمات ہیں۔ لا تواری سماء سماء ولا ارض ارضا، لا تواری سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان تک دیکھنے کے لیے اس کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے۔ ولا ارض ارضا، اور نچلے والی زمین کو دیکھنے کے لیے اوپر والی زمین رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ ولا جبل ما فی وعرہ ولا بحر ما فی قعرہ، پہاڑوں کی تہوں میں جو کچھ ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، اور سمندروں کی تہوں میں جو کچھ ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ کتنے عجیب کلمات ہیں۔ بچوں کو پوئم یاد کراتے ہو نا، یہ اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات بھی یاد کرو، کتنی اچھی بات ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو آپ علیہ السلام نے انہیں سونے کا ایک ہدیہ آیا تھا، اچھا خاصا اینٹ تھی ایک پوری، آپ نے اسے دے دی اور فرمایا میں کوئی قرابت کی وجہ سے نہیں دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ پیارے کلمات اللہ کی حمد و ثنا کے کہیں۔ کون کون یاد کرے گا؟ شاباش، ہاں جسے یاد کرنا ہے یہاں سے بھی یاد ہو جائیں گے، مجھ سے لکھوا لو، یاد کر لو، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ کی حمد و ثنا، تنہائی میں بیٹھ کر آدمی جب یہ کلمات پڑھتا ہے نا، پھر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر یقین پیدا ہوتا ہے دل میں، واقعی وہ ذات ہے۔ جب وہ اتنا کچھ جانتا ہے تو میرے دل کے حالات بھی جانتا ہے، میں دل میں کیا پالے بیٹھا ہوں، کیا میرے دل میں بغض ہیں اور نفرتیں ہیں، اور کیا غلط چیزیں میرے دل میں جب وہ گردش کر رہی ہیں، وہ سب سے آگاہ ہے، سب کو جانتا ہے۔ تو بھائی اس طرح سے دعا کیا کرو، اللہ پاک سے مایوس مت ہوا کرو۔ تو پہلا حکم صیام، صوم کا تھا، دین کی حفاظت صوم سے ہوتی ہے۔ دوسرا حکم دعا ہے، اور دین کی حفاظت دعا سے ہوتی ہے۔ اور تیسرا حکم آگے آیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب اعتکاف کے مسائل شروع ہونے کو ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، عورتوں کی طرف بے پرد ہونا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ بے پرد ہونے سے مراد عورت سے ازدواجی، بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا مراد ہے، چونکہ ابتدائی اسلام میں یہ منع تھا۔ ابتدائی اسلام میں یہ تھا، یعنی جب شروع میں روزے کے احکام آئے تو اس وقت یہ ابتدا میں یہ حکم تھا کہ پہلے جو ہے افطار کے بعد کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سو جاتا ہے تو سونے کے بعد جاگ گیا، اور اب جاگ کر نہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے نہ کوئی کھا سکتا ہے، اب روزہ اسی وقت سے شروع ہوگا، سونے سے گویا کہ اس کی اب سحری اس کے بعد نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑا گراں حکم تھا، مشقت والا حکم تھا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی آئے اور وہ گھر میں آ کے داخل ہوئے اور روزہ افطار فرمایا، دن کے سارے تھکے ہوئے تھے، جیسے ہی روزہ افطار فرمایا کھجور سے، جب تک ان کی اہلیہ کوئی کھانا بنا رہی ہے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگ گئی تو اب تو کھانا جائز نہیں ہے۔ تو وہ مغرب کے بالکل تھوڑی سی بات کا وقت تھا، اب یہاں سے ان کا روزہ شروع ہوا، اگلے دن مغرب تک جب آیا وقت تو نڈھال ہو گئے، غشی آ گئی، تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم کی رخصت آ گئی، رخصت نازل ہوئی۔ اسی طرح سے کوئی ایسا بھی ہوا کہ رات کو اپنی بیوی سے مستری کر لی،
تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر رخصت نازل فرما دی کہ اب تمہارے لیے حلال ہے، صبح صادق تک کھانا پینا بھی حلال ہے، چاہے سو جاؤ یا نہ سو جاؤ، بیویوں کے پاس جانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، رفث بے پرد ہونا، الی نسائکم، اپنے عورتوں کے پاس۔ کیوں جی؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کہ ہن وہ عورتیں لباس لکم، تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ لباس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ لباس میں دو خصوصیات ہوتی ہیں بڑی خاص۔ نمبر ایک، لباس ستر کو چھپاتا ہے، عزت کو چھپاتا ہے، اس لیے مرد عورت کی عزت ہے اور عورت مرد کی عزت ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے عزت ہیں۔ تو یہ عزت بن کر رہنا چاہیے معاشرے میں، مردوں کو عورتوں کی عزت بننا چاہیے اور عورتوں کو مردوں کی عزت بننا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ لباس جس طرح سے عزت ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے عورت بھی۔ اور دوسرا، لباس زینت کا ذریعہ ہوتا ہے، لباس کا مقصد ہے زینت۔ تو عورت مرد کی نیک نامی اور عزت کا ذریعہ بنے، زینت کا ذریعہ بنے، معاشرے کے اندر نیک نامی کا ذریعہ بنے، تاکہ لوگ مثال دیں کہ فلاں فیملی کیسی اچھی فیملی ہے، کیسا میاں بیوی کے باہمی تعلق ہے، کیسی محبت ہے، اس طرح سے باہمی ان کی محبتیں ہونی چاہیے۔ کتنا عجیب اللہ پاک کا نظام ہے کہ دونوں کے دونوں اجنبی، جن کا پہلے دیکھنا ایک دوسرے کو حلال نہیں تھا، بات کرنا حلال نہیں تھا، چھونا حلال نہیں تھا، اب دونوں کا باہمی اتنا تعلق ہو گیا، اتنا تعلق ہو گیا، اللہ کا کلام جب بیچ میں آیا، ایجاب اور قبول کی بات بیچ میں آئی، تو اتنا تعلق ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے لباس بن گئے۔ قوی تعلق ہو گیا کہ جس طرح سے لباس دوسرے سے جدا نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہ دوسرے سے جدا اب نہیں ہوتے۔ تو لہذا جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ تم آپس میں جدائیاں اختیار کرو، اللہ پاک نہیں چاہتا کہ کوئی طلاق اختیار کرے، اس لباس کو کوئی اتارے، یہ اللہ پاک بھی نہیں چاہتا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر بیوی سے کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کہے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ پاک نہیں چاہتا طلاق واقع ہو، اللہ کی مشیت نہیں ہے طلاق۔ اس لیے ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، حدیث میں کہا گیا کہ جتنے بھی جائز کام ہیں، مباح کام ہیں، ان میں سے سب سے بدترین اور برا کام کہا جائے تو کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ تو نہ عورت کو مطالبہ کرنا جائز ہے اور نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مردوں کو دھمکیاں دینا جائز ہے۔ ذرا سی عورت اگر گھر کے اندر کوئی تنگی دیکھے تو وہ مطالبہ کرے یا وہ خلع لینے کی کوشش کرے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے چھوٹی سی بات پر مرد طلاق دے مارے اور تینوں کے تینوں بم گرا دے اس پر، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس آیت سے یہ بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر چاہے تو خود بھی پسند کر سکتے ہیں۔ انتخاب یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یہاں ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر اس کا رواج نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ رشتے کے انتخاب میں لڑکی اور لڑکے کو اختیار شریعت نے دیا ہے، اور شریعت نے اختیار دیا ہے، صرف اختیار نہیں دیا، دیکھنے کا بھی کہا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے بٹھا کر گھنٹے گھنٹے تفریح ہو اور بات ہو۔ دیکھنا صرف ایک نظر سے سامنے سے گزر جائے، لڑکی کو گزار دیا جائے، وہاں سامنے سے گزر جائے۔ حالانکہ غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یہاں شریعت نے دیکھنے کی اجازت بھی صرف اس لیے دی ہے کہ آگے ان کی زندگی ہے، ساری زندگی انہوں نے آپس میں گزارنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ لڑکا بھی اپنا انتخاب اگر اپنی پسند کا ظاہر کرے تو وہ کر سکتا ہے، اور لڑکی بھی اگر اپنی پسند ظاہر کرے تو کر سکتی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، اس کا یہ معنی بھی ہرگز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر پسند کرتے پھریں، یہ معاشرے کی عزت کے خلاف ہے۔ اور آگے چل کے یہ احکام آئیں گے، جہاں پر بھی نکاح کی باتیں آئی ہیں وہاں سرپرستوں کو حکم ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ کہ تم نکاح کرایا کرو، لیکن سرپرست جب نہیں کراتے تو پھر بچے خود ہی کرتے ہیں۔ ہاں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب لباس تم اپنا پسند کرتے ہو، خود پسند کرتے ہو، تو پسندیدگی اس لیے انتخاب ماں باپ کریں، اور ماں باپ اس کے بعد آپ سے کہیں کہ یہ بیٹی، یہ لڑکی، یا اسی طرح سے جناب لڑکی سے کہا جائے کہ یہ لڑکا آپ کو پسند ہے، یہ ہاں ہم آپ کی نسبت طے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پسند ہے کہ نہیں، یہ ہے بات۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ تشبیہ من کل الوجوہ ہو، کہ یہاں جس طرح سے ہم بازار میں جاتے ہیں، کیا کوئی آدمی یہ تو نہیں، ایک ٹھیک ہے بیٹے کی پسند ہے بیٹا ایسا کپڑا، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ باپ نہیں چاہتا ایسا کپڑا تجھے نہیں پہننا ہے تو وہ نہیں پہنے گا، باپ کی رعایت میں اپنی پسند چھوڑے گا نا۔ تو تشبیہ من کل الوجوہ، مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں ہر اعتبار سے مشابہت کوئی ضروری نہیں ہے نا۔ زید اسد یا زید کل اسد کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اس کا بھی دم ہے، سمجھے جی؟ تو وہ تشبیہ کسی ایک جز میں ہوتی ہے، یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بہرحال افراد اور تفریط سے معاشرے کو پاک رکھا جائے، اور ماں باپ کو اپنی اولادوں کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے کہ جلد از جلد شادی کے مراحل کو طے کرنا چاہیے، تاکہ وہ نوبت نہ آئے کہ وہ خود پھر پسند کرنا شروع کرے، وہ نوبت نہ آنے دے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، علم اللہ، اللہ پاک جانتا ہے، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم بے شک تم لوگ، کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ سے خیانت کر بیٹھتے تھے، اللہ جانتا ہے۔ وہی خیانت یہ ہے کہ اگر رمضان کی راتوں میں بھی بیویوں کے پاس جانا منع کر دیا جاتا تو اللہ پاک جانتا ہے کہ تم خیانت کر بیٹھو گے، رات کو اللہ کے حکم کو توڑ دو گے، پتہ چلا اللہ کے حکم کو توڑنا خیانت ہے۔ فتاب علیکم، اللہ پاک نے تمہارے ساتھ تخفیف کر دی ہے، وعفا عنکم، اور اللہ پاک نے تمہیں درگزر کر دیا معاملہ، فالآن باشروہن، لہٰذا اب حکم یہ آیا ہے، فالآن باشروہن، اب اپنی عورتوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس جاتے رہو، باشروہن، مباشرت کرتے رہو، یعنی اس دیواجی تعلق قائم کرتے رہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، وابتغوا، اور تلاش کرتے رہو، ما، وہ چیز، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، یعنی اولاد جو اللہ پاک نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے، ظاہر ہے تم یہ سبب اختیار کرو، اس کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں اولادوں کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اچھا، یہ حکم کب تک؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، بیویوں کے پاس جانا رمضان کی راتوں میں، اور کھانا اور پینا کب تک؟ وَكُلُوا، اور تم کھاتے رہو، وَاشْرَبُوا، پیتے رہو، حَتَّى، یہاں تک کہ يَتَبَيَّن، ظاہر ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، صبح کو سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے۔ یہاں سفید دھاگے سے مراد جو ہے وہ صبح صادق کی جو روشنی ہے وہ مراد ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی مراد ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں نے 2 دھاگے لے لیے، ایک سفید دھاگا، ایک سیاہ دھاگا، اور دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا رہا، اور میں دیکھتا رہا کہ کب، یعنی صبح صادق جیسے دن کی روشنی ہوگی تو فرق آئے گا کہ بھائی یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے، دونوں نظر آنے لگیں گے، تو فرق ہی نہ نظر آیا، اچھی خاصی روشنی ہو گئی۔ تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو دن اور رات ہیں، تمہارے تکیے نے دن اور رات کو اپنے اندر سنبھالی ہے، یہ دن رات مراد ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل لسان ہونے کے باوجود بھی قرآن کی آیات کو نہیں سمجھ پائے، انہیں ضرورت پڑی ہے پوچھنے کی، تو ہم بھی اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم بھی پوچھا کریں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر تم روزے کو پورا کرو، ثم، اور پھر اتم، مکمل کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، یعنی غروب آفتاب تک، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، روزے کو مکمل کرو رات تک، غروب آفتاب تک روزے کو مکمل کرو، اور جب افطار کا وقت آئے تو افطار میں جلدی کرو، سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کا حکم ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے یہاں پر کہ سحری کے اندر جو حکم ہے کہ تاخیر کرنا، اور افطار میں تعجیل اور جلدی کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ رمضان المبارک کے دن بھی قیمتی ہیں، رات بھی قیمتی ہیں، اور دن کی رحمتیں اور برکتیں الگ ہیں، اور رات کی رحمتیں اور برکتیں اور انوارات الگ ہیں، تو لہٰذا تم افطار میں تاخیر نہ کرو تاکہ رات کی برکتیں جیسے ہی شروع ہو جائیں فوری آپ کو ملیں، اس لیے افطار میں جلدی کرو، اور افطار کے بعد کی برکتیں الگ ہیں، اور صبح تم روزے میں تاخیر کرو، یعنی بالکل صبح جب شروع ہو تو اس وقت روزہ رکھنا، کہیں رات کے حصے کو آپ روزے میں شامل نہ کرو تاکہ رات کی برکتوں سے آپ محروم نہ ہو جاؤ اور دن کی برکتوں سے آپ محروم نہ ہو جاؤ، اس لیے تعجیل اور تاخیر کا حکم ہے۔
ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر اسی طرح سے روزہ جب مکمل کرو تو روزے کو حکم ہے کھجور کے ساتھ افطار کرنے کا حکم ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے اور آپ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ معدہ صبح سے لے کر شام تک خالی ہوتا ہے، تو اس خالی معدے میں سب سے پہلے کھجور کا دانہ جب جاتا ہے تو معدہ کام کرنا شروع ہوتا ہے. یہ معدے کی تقویت کے لیے سب سے مفید چیز ہے کھجور کا ہونا، سمجھے جی. اور ہمارے یہاں کھجور تو ایک ہی رہتی ہے، اب تو باقی تو پکوڑے، تو باقی تو سموسے، اور باقی پتہ نہیں کیا کیا بلائیں آ گئی ہیں. ان تمام بلاؤں نے کھجور کی جگہ جب گھیر لی ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ پھر بیماریاں ہی آئیں گی، پھر بیماریاں ہی ہو، پھر کھا کے پتہ نہیں ایسا کھاتا ہے کہ پھر اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. پھر کہاں جائیں گی تراویح؟ کیسے تراویح پڑھے گا آدمی؟ تو کھجور ایک مبارک اور ہلکی غذا ہے کہ جس سے انسان کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، معدے کے لیے بھی تقویت ہے. اور حضرت مریم کے ہاں جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو اسی وقت اللہ پاک نے کھجور کے درخت، کھجور کا پھل ان کے لیے میسر فرمایا. تو عورت جب زچگی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت بھی کھجور کا پھل اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اس لیے کھجور کو زیادہ رواج دو. کھجور کو ویسے بھی کھانا وہ تقویت کا ذریعہ ہے، جسم میں طاقت ہے، اور اسی طرح سے جو ہے مردانہ طاقت پیدا ہوتی ہے. تو ویسے بھی کھجور کا اہتمام آدمی کو کرتے رہنا چاہیے. عجوا کے بارے میں خاص طور پر فرمایا جس نے عجوا کے 7 دانے جس دن کھا لیے اس دن اس پر سحر اثر نہیں کرے گا، جادو کسی قسم کا اثر نہیں کرے گا. عجوا کی گٹلیوں کے بارے میں فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو آپ نے فرمایا تھا عجوا کو گٹلیوں سمیت کھاؤ. وہ گٹلیوں سمیت کھانا ان کو دل کا عارضہ تھا، کوئی دل کی بیماری تھی. تو اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ دل کا عارضے سے مراد اس زمانے میں اتنے انکشافات آج کی طرح کے تو نہیں تھے، تو دل کا عارضہ دل کے وال بند تھے ان کے، اور آپ علیہ السلام نے یہ نسخہ بتایا تو اس کے نتیجے میں دل کا عارضہ ان کا ختم ہوا اور وہ بیماری ٹھیک ہو گئی. تو اس لیے کھجور کو زیادہ رواج دیا کرو، اپنے گھروں کے اندر کھجور کو رواج دیا کرو. آپ علیہ السلام بہت پسند فرمایا کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو کبھی کبھی کھیرے کے ساتھ تناول فرماتے تھے، اور وہ اشارہ اس بات کی طرف ہوتا تھا کہ کھجور کے اندر جو گرم تاثیر ہے اور کھیرے میں، ککڑی میں ٹھنڈی تاثیر ہے، تو دونوں کو آپ برابر کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس قدر صحت کا اپنی کا خیال فرمایا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست پسندی حد درجے کی تھی. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور تناول فرماتے تو گٹلی کیسے پھینکتے تھے، یعنی یہ آداب ہی صحابہ نے محفوظ کی ہوئی ہے، آپ اندازہ کرو. تو گٹلی کیسے؟ ہاتھ پشت کے اوپر والا جو حصہ ہے نا، اس پر گٹلی کو پھینک کر یہاں رکھ کر نیچے پھینک دیتے تھے. اس لیے کہ اگر آپ انگلیوں سے آپ نکالیں گے تو وہ لعاب لگتا ہے، پھر اسی سے آپ دوسری کھجور اٹھائیں گے تو یہ طبیعت دوسرے والے کی طبیعت دوسرے آدمی کی بسا اوقات نہیں چاہتی. اسی طرح سے اسی طبق کے اندر جس میں کھجوریں رکھی ہوتی تھیں اسی میں آپ گٹلیاں نہیں رکھتے تھے، گٹلیوں کو الگ رکھتے تھے. اتنی بڑی نفاست، اتنا مزاج کے اندر نفاست اور صفائی پسندی اس قدر تھی آپ علیہ السلام کے مزاج میں. سبحان اللہ. ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم اتم الصیام، اور پھر روزے کو مکمل کرو الی اللیل، رات تک. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ولا تباشروہن، اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجد میں. یہ اعتکاف کے احکام ہیں، ان احکام کے ذریعے سے انسان کا دین محفوظ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. تو اعتکاف کی حالت میں مرد کو اعتکاف کرنا ہے مسجد کے اندر جا کر، ایسی مسجد میں کہ جہاں پر 5 وقت با جماعت نماز ہوتی ہو، وہاں مرد کو اعتکاف کرنا ہے. اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں، چاہے 9 دن کا ہو چاہے 10 دن کا عشرہ ہو، یہ آخری عشرے میں سنت علی الکفایہ ہے. اگر محلے کے چند لوگ ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ہو گیا، نہیں ادا کریں گے تو سب گناہگار ہوں گے. اور عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرنے کا حکم ہے، گھروں کے اندر جہاں وہ خاص نماز پڑھتی ہیں جس کمرے میں، اور وہاں ہی وہ اپنی چادر لگا لے. اور چادر لگانا فرض اور واجب نہیں ہے، صرف اس حد تک ہے تاکہ آنے والوں کو اندازہ ہو کہ یہ اعتکاف میں ہے، بس اس لیے چادر لگانے کا حکم ہے، باقی فرض و واجب نہیں ہے.
لیکن اعتکاف کے زمانے میں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. چاہے مرد کا اعتکاف نہیں ہے اور عورت اعتکاف میں ہے تو اگر ازدواجی تعلق مرد اس سے قائم کرتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح سے مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی اگر ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، مسجد میں تو ہوتا ہے لیکن اگر اپنی کسی ضرورت سے گھر آتا ہے اور اگر ازدواجی تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کا نکاح اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اعتکاف کی حفاظت کرو، اعمال کی حفاظت کرو، بہت بڑا اجر ہے اس مبارک عمل میں. اور اعتکاف ہوتا ہی رمضان کی آخری راتوں کو طاق عدد کو تلاش کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں لہذا ان کے قریب تک نہ جانا، یعنی جن چیزوں سے اللہ پاک نے تمہیں روکا ہے ان کے قریب تک نہ جانا. بڑی پتہ کی بات بتائی ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کا یہ معنی بھی ہو گیا کہ اللہ کی حدیں ہیں، لہذا تمہیں بتایا کہ روزہ رکھ کر ازدواجی تعلق قائم نہ کرنا، اعتکاف کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا. تو تعلق قائم نہیں کرنا تو دور کی بات ہے، قریب تک بھی نہیں جانا. اسی سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جس آدمی کو اپنی ذات پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو، کنٹرول اور صبر پر بھروسہ نہ ہو، اس کا روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا حرام ہے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ازدواجی تعلق قائم کر بیٹھے، روزہ توڑ کر بیٹھے. ویسے یہ امر جائز تو ہے کہ جس کو اپنی ذات پر بھروسہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آگے حد سے تجاوز نہیں کرے گا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اگر جس کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، جوان ہے، اسے بھروسہ نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر بیوی سے بوس و کنار کرنا حالت احرام میں بھی اسی طرح سے، اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں بھی، اعتکاف کی حالت میں بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی سے بوس و کنار کرے یا ایسی باتیں کرے کہ جو اس طرف انسان کو لے کر جاتی ہوں. وہ باتیں کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ بتایا کہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب نہ جاؤ. تو جو حلال جگہ تھی نا، بیوی کے پاس جانا حلال صرف روزے میں حرام کر دیا گیا. بیوی کے پاس جانا حلال اعتکاف میں حرام کر دیا گیا. بیوی کے پاس جانا حلال حالت احرام میں حرام کر دیا گیا ہے. تو جو ہے ہی حرام، وہاں روزے کی حالت میں کوئی جائے گا تو کتنا بڑا بدترین گناہ ہے. وہاں اگر کوئی روزہ رکھ کر بد نظری کرتا ہے، آنکھ سے بد نظری کرتا ہے، اور اسی طرح سے جناب زبان سے بےہودہ بکواس کرتا ہے، اور اسی طرح سے جناب وہ اپنے دماغوں اور دلوں میں خیالات پالے بیٹھا ہے، تو کہاں اس کا جائز ہوگا یہ سارا کچھ کرنا. فلا تقربوها، قریب تک نہ جاؤ، قریب تک نہ جاؤ. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود کے قریب مت جایا کرو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا، بڑی شاندار مثال دی. آپ نے فرمایا ان لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہیں، اللہ کی حرام گردہ چیزیں یہ اللہ کی چراگاہیں ہیں. جب ایک آدمی کسی دوسرے کی چراگاہ کے پاس جانور چراتا ہے تو سمجھایا کہ قریب ہے کہ تمہارا جانور، تمہاری بکریاں اس کی چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں. اسی طرح سے جب اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کے تم قریب جاؤ گے تو قریب ہے کہ تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور داخل ہوگے تو ہلاکت ہے. اور ایک اور مثال دے کر سمجھایا. آپ نے فرمایا میرے اس دین کی مثال، اس راستے کی مثال ایسا، آپ نے اس طرح سے مثال دی جیسا کہ دو دیواریں ہیں، دائیں بائیں دیواریں، ان دو دیواروں کے بیچ سے سیدھا راستہ آگے جا رہا ہو. اور ارشاد فرمایا کہ وہاں سے جہاں سے راستہ شروع ہو رہا ہے وہاں ایک آدمی کھڑا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیدھا سیدھا چلنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ جو راستہ جا رہا ہے، دونوں طرف جو دیواریں، ان دیواروں میں پردے ہیں، اور پردوں کے پیچھے دیواریں ہیں، اور پردوں کے پیچھے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں کے اندر پھر تباہی اور بربادی کے اسباب ہیں، جیلیں ہیں اور قید ہے. تو پھر کیا، جیسا ہی کوئی آدمی وہاں جاتا ہے اس دروازے کے پاس جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے یہ دروازہ، یہ پردے دونوں طرف لگے ہوئے، جیسے ہی کوئی جھانکنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پھر ایسے کوئی کہتا ہے کہ نہیں کرنا، سیدھا چلو، نہیں دیکھنا دائیں بائیں، ایسا نہ تم ادھر داخل ہو جاؤ. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے. اور جب تم چلنے لگے تھے تمہیں ایک داعی نے، ایک پکارنے والے نے پکارا تھا سیدھا چلنا. فرمایا وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے کہ تمہیں کہتا سیدھا سیدھا چلنا، دائیں بائیں حرام میں نہیں پڑنا.
اور جیسے ہی تم اس دروازے کے قریب گئے پردے میں جھانکنے لگے پھر اندر سے تمہارا دل بولتا ہے نہیں کرنا غلط ہے، لیکن تم نے دل کی ندا نہ سنی، آواز نہ سنی، اور شیطان اوپر غالب آ گیا، نفس کا غلبہ آ گیا، شیطان کا غلبہ آ گیا اور تم اس میں داخل ہو گئے، تو کیا ہوا؟ تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ مثال سے سمجھایا۔ تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں بزرگوں سے، دوستوں سے، جوانوں سے، ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے گناہوں کے اسباب کے قریب تک مت جاؤ۔ جس شخص کو اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہے وہ اس قسم کے موبائل استعمال نہ کرے، انٹرنیٹ والے موبائل استعمال نہ کرے۔ جسے اپنی ذات پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے کہ وہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو اس لیے خیال رکھا کرو، خیال رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ، کتنے جوان اس طرح سے میرے پاس آتے ہیں تو یہی رونا روتے ہیں کہ موبائل سے ہم غلط چلے گئے، اور ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں ان کو کمروں کے اندر، اکیلے کمروں میں، تنہا کمروں میں ہم انہیں آزاد انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کر دیتے ہیں، ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جوانی کے جذبات، اندر ابھرتے ہوئے جذبات، جب وہ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو شیطان تو مستقل ساتھ لگا ہوا ہے، اور ایمان اتنا طاقت والا وہ قوی ہے نہیں کہ وہ ایمان کی بدولت اس گناہ سے بچ سکے، گناہ میں پڑ جاتے ہیں، اور گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ گناہ کی لت جب ان کو لگ جاتی ہے تو وہ ایسی شراب کی طرح ہے کہ وہ لت چھوٹتی نہیں، انہیں وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ وہ شادی شدہ بھی ہو جاتے ہیں جب بھی عادت نہیں چھوٹتی ہے۔ ایک جوان میرے پاس آیا، شادی شدہ ہے، بچے ہونے کے باوجود، کہتا ہے اب بھی بری عادت ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہوں، نیٹ پر گندی ننگی تصویریں دیکھتا ہوں، یہ بری عادت اس وقت سے پڑی ہوئی ہے۔ بیوی پاس موجود ہے، ساری رات موبائل میں لگا رہتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فسادات ہیں پھر گھر میں۔ کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑائی میں اس کا ناراض ہونا تمہارے سے بجا ہے، بالکل بجا ہے اس کا ناراض ہونا۔ وہ اتنی ساری قربانیاں دے کر آئی ہے، تمہارے پاس آئی ہے، تو پھر تم جب موبائل ہی پر اپنا منہ خراب کرنا تھا، کالا کرنا تھا، تو شادی کیوں کی تھی؟ تو اس لیے حفاظت کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کی ہم حفاظت کریں، اپنے ماحول اور معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ لکھ کر لگا لو، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حد ہے، اس کے قریب نہ جانا، یہ اللہ کی حد ہے، قریب نہ جانا۔ یہ لفظ لکھا ہوا ہو ہمارے گھروں کے اندر، تاکہ جہاں گناہ کی طرف جانے لگے تو کوئی تو اندر سے ضمیر بولے کہ بھئی یہ غلط ہے۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون۔ بات روزے سے چلی تھی نا کہ روزے سے کیا آتا ہے؟ تقوی آتا ہے۔ کہ اس طرح سے اللہ پاک یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے آیاتہ، اپنے احکام کو۔ آیات سے مراد یہاں احکام ہے، اللہ پاک اپنے احکام کو بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو دین کے تحفظ کے لیے جو احکام ذکر کیے تھے، روزہ ہے، نمبر 2 دعا ہے، اور نمبر 3 اعتکاف ہے۔ یہ احکام کو ذکر کرنے کے بعد پھر بات واپس جاتی ہے مال کی طرف، مال کا تحفظ۔ عرض کیا تھا کہ مال کا تحفظ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مالوں کا تحفظ کرے، اور ساتھ ساتھ مال کی حفاظت اس لیے ضروری قرار دی گئی ہے کہ یہ جو روزہ ہے اور روزے کے ساتھ اعتکاف ہے اور دعائیں ہیں، ان تینوں کی تینوں عبادات کا گہرا تعلق مال کے ساتھ ہے، روزے کا، دعا کا، اعتکاف کا۔ کیوں؟ اگر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کیا قبول نہیں ہوگا، اگر روزہ رکھا ہوا ہے، اگر حرام مال کھا کر ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ سمجھے جی؟ جسم پر حرام مال پہنا ہوا ہے، حرام کپڑے پہنے ہوئے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اشعث اور اغبر، ایک آدمی پراگندہ جسم والا، گرد و غبار لگا ہوا، کسی بیابان اور جنگل میں ہو، اللہ کو پکار رہا ہو، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، لیکن فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہو، اس کا پینا حرام کا ہو، اس کے جسم پر لباس حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ سمجھے جی؟ اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
اسی طرح سے اعتکاف بہت مقدس عبادت ہے، لیکن اعتکاف کر کے پھر حرام کا کپڑا وہاں پہنے، حرام کے مال سے افطار سحر کرے تو اعتکاف بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے پھر بات آئی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَأْكُلُوا مت کھاؤ اموالکم ایک دوسرے کے مالوں کو، بینکم اپنے درمیان میں، بالباطل ناحق طریقے سے۔ یہ حرام ہے تمہارے لیے کسی دوسرے کے مال کا کھانا، اس کی اجازت کے بغیر مال کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ اپنی ملکیتیں متعین کرو بھائی، اپنی ملکیتیں متعین کرو۔ باپ کی ملکیت متعین ہو، بیٹے کی ملکیت متعین ہو، بیوی کی ملکیت متعین ہو، شوہر کی ملکیت متعین ہو۔ کیوں یہ اس معاملے کو آپ ہلکا نہ لیں، ملکیتیں متعین کرو۔ ایک گھر کے اندر جو بھی چیز آ گئی ہے تو بس یہ میاں بیوی دونوں کی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو چیز اگر بیوی کا اپنا مال ہے، اس کے مال سے جو چیز آئی ہے وہ اس کی ہے، جو شوہر کے مال سے چیز آئی ہے وہ شوہر کی ہے۔ جو بیٹے کے مال سے چیز آئی ہے، اگر اس نے سب کو، اگر وہ کس نظریے سے اور کس جذبے سے گھر میں لے کر آتا ہے، اگر وہ یہ نظریہ لے کے آتا ہے بھائی سب کے استعمال کیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ اس نظریے سے نہیں لاتا، وہ صرف اپنے لیے لاتا ہے تو دوسرے بھائی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ کھانے کے لیے چیز لایا ہے، وہ اپنے ذات کے لیے لایا، دوسرے کا استعمال درست نہیں ہے۔ اس طرح سے کسی کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسائل اس لیے ہیں کہ اگر ایک جگہ پر جو ہے وہ جوائنٹ فیملی ہے جی، 3-4 افراد سارے رہتے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، اولادیں بھی شادی شدہ ہیں، بالغ ہیں، اب کوئی بیٹا مر گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ ہمارا بیٹا مر گیا تو اس کی ہم جائیداد، اس کا مال صرف وہی قابل تقسیم ہے جو بینک بیلنس ہے، جو بینک کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ گھر کے اندر جو اس کی ذاتی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ میراث ہے۔ اس کی ذاتی چیزیں وہ میراث ہیں، ایک ایک چیز میراث میں ہے۔ یہ مت کیا کرو چلو وہ تو مر گیا، اس کی باقی چیزیں باقی سب ہم استعمال کرنے لگ جائیں۔ بہن وہاں پر موجود نہیں، اس کی شادی ہو گئی ہے، ان کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح سے جناب ماں باپ کا حصہ ہے، ماں کا الگ حصہ ہے، باپ کا الگ حصہ ہے، ہر کے حصے شریعت نے متعین کیے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا کہ والد صاحب کو ہم نے دیکھا کہ آخری جو وقت تھا، بڑی عجیب بات ہے، کس قدر احتیاط کرنے والے لوگ تھے کہ ہم نے ان کو آخری وقت میں دیکھا کہ جب ان کے کمرے میں ہم کوئی چیز لے کر جاتے، کوئی برتن لے کر جاتے تو وہ فوری وہ برتن، وہ اشیاء جو ہماری والدہ کی سامان آیا ہوا تھا تو وہ واپس کرواتے، بھئی اس کو اس کمرے میں نہ رکھو، میرے مرنے کے بعد اس کمرے کی جو جائیداد، جو میری چیزیں ہیں وہ یہاں ہی ہیں، وہ تقسیم کی جائے گی، وہ جائیداد بٹے گی، وہ سب کو حصہ ملے گا۔ ایک جگہ سارے جو کام کاج کرنے والے ہیں، ایک جگہ ایک والد صاحب نے ایک کوئی فیکٹری لگائی ہے، کوئی کام کرنا شروع کیا ہے جی، اچھی بات ہے الحمدللہ۔ اب بیٹا جناب بڑا ہوا، پہلے والا بیٹا بڑا ہوا، وہ بھی ابا کے ساتھ لگ گیا، دوسرا بڑا ہوا وہ بھی لگ گیا جی، تیسرا ہوا وہ بھی لگ گیا۔ نہیں، کچھ متعین نہیں ہے کہ یہ باپ کے ساتھ شراکت دار ہیں یا باپ کے ساتھ ملازمت کر رہے ہیں۔ یہ جہت متعین کرو، یہ حیثیت متعین کرو، یہ بعد میں تنازع کھڑے ہوتے ہیں، سخت بدترین تنازع ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں میرے پاس اس طرح کا ایک واقعہ آیا، یہ مسئلہ میں نے پہلے ایک جگہ پر بیان کیا اور اس بیان کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے اور وہ آئے، انہوں نے اصلاح کی اس چیز کی، اور وہ یہی تھا کہ والد صاحب نے ایک کام شروع کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بھائی نے اس کام کو سنبھالا۔ جب بڑے بھائی نے کام کو سنبھالا اور وہ کام اچھا ہوا، پہنچا، پھر اس کے بعد جب باقی برادران بھی آئے، اس قابل ہوئے، وہ بھی اس کام میں لگ گئے۔ اب والد صاحب کے آخری اوقات ہیں، اب مال کی تقسیم کی بات آئی کہ اس کو کیسے کیا جائے۔ اب بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس میں میرا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بحیثیت ملازم کے شریک کیا۔ تو یہ ساری جہتیں پہلے سے متعین نہ کرنے کے نتائج ہیں، پہلے سے جہتیں متعین کرو۔ اسی طرح سے ایک پلاٹ والد خریدتا ہے اور والد نے وہ پلاٹ خریدا اور اس نے اس پہ گھر بنا لیا۔ اب جناب بیٹے کے پاس پیسہ آیا تو اس نے دوسرا بنا لیا، دوسرے بیٹے کے پاس آیا تو اس نے تیسرا پورشن کھڑا کر دیا۔ یا اسی طرح سے باپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے اور مکان بنانا شروع کیا تو پیسے تھوڑے ہو گئے تو بیٹے نے بھی لگا دیے۔ اب یہاں بیٹے کے لگانا کس حیثیت سے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ یہ بیٹا باپ کے ساتھ شراکت دار بن کے لگا رہا، 10 لاکھ کا خرچ آیا ہے مکان کے بنانے پر،
5 لاکھ بیٹے نے لگایا، 5 لاکھ باپ نے لگایا. 2 صورتیں ہیں، یا تو جناب یہ شراکت دار ہے. اگر شراکت داری کی حیثیت ہے تو باپ کے مرنے کے بعد آدھا گھر میراث تقسیم ہوگا، آدھا تو اس کا ہے، یہ شراکت داری ہے پھر. اور اگر باپ کو اس نے ہدیہ دیا ہے، تبرع ہے کہ باپ کے ساتھ احسان کر دیا کہ باپ نے ساری زندگی ہمیں پالا ہے، کھلایا پلایا، چلو آج باپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، تو یہ ہدیہ ہے. جب ہدیہ ہے تو اب مرنے کے بعد پورے مکان کی میراث بٹے گی. اب یہ وہ 5 لاکھ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے ہدیہ دیا ہے. اور تیسری صورت ہے کہ قرض دیا ہو باپ کو. اگر قرض دیا ہے تو قرض واپس آئے گا، جائیداد سے پہلے قرضہ چکایا جائے گا اور پھر باقی جائیداد تقسیم ہوگی. تو جہتیں متعین ہونی چاہیے. اگر ایک مال کے اندر کئی شرکاء ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والدین ہیں، تو یہ جہتیں متعین ہوں، ورنہ دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھاؤ گے جو کہ حرام ہے. اسی کو یہاں پر بیان فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھایا کرو ایک دوسرے کے مالوں کو آپس میں ناحق طریقے سے. اچھا، یہاں ایک بات اور ہو جاتی ہے، جہاں یہ آدمی اپنا حصہ سمجھ رہا ہے کہ اس مال میں میرا حصہ ہے جی، اور حقیقت میں وہ حصہ نہ ہو، تو یہ پھر کیا کرتا ہے؟ مقدمہ بازی کرتا ہے، عدالت کے ذریعے سے اپنا حق نہیں ہے اس کا، لیکن جبر سے اپنا حق لیتا ہے. گو کہ اس کے دلائل قوی ہو گئے، اس کا وکیل جیت گیا، کیس جیت گیا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، حالانکہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، پھر بھی اس نے لے لیا. تو جب بھی یہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. شریعت تو ظاہر کو فیصلہ دیکھے گی، قاضی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دے گا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صاف صاف یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اگر کوئی آدمی مقدمہ لے کے آتا ہے، اور مقدمے لاتے رہتے ہیں لوگ میرے پاس، تو اگر کسی کے گواہ مضبوط ہوں اور وہ لسان ہوں، زبان کے تیز ہوں، اور ان کی گواہی کو دیکھ کر اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور یاد رکھیے گا کہ اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو جب بھی وہ شے اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، میرا فیصلہ کرنے سے وہ حلال تھوڑی ہوگی اس کے لیے، وہ تو حرام ہے. تو اگر عدالت نے فیصلہ کر دیا آپ کے حق میں اور آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، تو عدالت کے فیصلے سے وہ کام آپ کے لیے جائز تھوڑی ہو جاتا ہے. ظاہر میں حکم ہو گیا، یہ فیصلہ قاضی کا ظاہر میں تو نافذ ہو گیا ہے، لیکن فیما بینہ و بین اللہ اور اس کے درمیان میں تو نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو کہ ناحق ایک دوسرے کے مال کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور پھر تم ان مالوں کے مقدمے لے کر جاؤ، تدلو مقدمے لے کر جاؤ، بِهَا ان اموال کے، إِلَى الْحُكَّامِ حکمرانوں کے پاس، قاضیوں کے پاس تم مقدمے لے کر جاؤ. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم ہڑپ کر جاؤ لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ. یہ غلط ہے، بالاسم، گناہ کر کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ کیا ہے، غلط ہے، پھر بھی تم کھا جاؤ، یہ غلط ہے. تو یہ ضروری ہے اپنی جائیداد کو دیکھا جائے، اور اپنی ملکیتوں کو دیکھا جائے، اپنی حیثیت ملکیتوں کی متعین کی جائے. اور گھروں کے اندر جو ہے وہ اس بات کا بھی مزاج رکھا کرو، گھروں کے اندر بھی اپنا رواج رکھو کہ بچوں کو بھی سمجھایا جائے ہر ایک کی ملکیت الگ ہو. ہاں، ایثار کے جذبات ہوں، قربانی کے جذبات ہوں. بچوں کو بھی یہ ترغیب دینی چاہیے کہ وہ دوسروں پر خرچ کریں. بچہ جب تک نابالغ ہے، باپ جو چیز لا کر دیتا ہے بچے کو، تو وہ باپ کی ملکیت ہے، وہ باپ کی ملکیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. تربیت ہوتی ہے. آج کل کہاں وہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال والے نا، ان کا قصہ آتا ہے. تو بیچارے اتنے پیٹے ابا سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ابا نے تکیہ مانگا، تو میں چھوٹا سا تھا، تو میں نے ابا سے کہا کہ ابا وہ اپنا والا تکیہ لے آؤں. تو مجھے اشارہ کیا، لے آؤ. لے آیا، تو جب لا کے رکھا تو چھوٹا سا تھا، میرے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے رکھ کر چونٹا دیا مجھے کہ ابھی سے باپ کے مال پر قبضہ کر رہے ہو، تمہارا کہاں سے آ گیا؟ تو وہ اشارہ تربیت تھی. فرمایا اس کے بعد سے یہ مزاج نکل گیا کہ کوئی چیز میری ہے، اب میرا تیرا ہی ختم ہو گیا. وہ باپ کے تھپڑ نے ایسا کام کیا کہ اب وہ جو نسبت ہے کہ یہ میرا، یہیں سے میرا ہوتا ہے. تو پھر جوان جب بھائی ایک گھر کے اندر بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ میرا ہے بھائی، یہ میرا ہے. تربیت تھی نا. اللہ اکبر. تو بس یہ آج ایک رکوع ہی کافی ہے، مسائل بڑے اہم تھے، تو اس لیے سبق بھی مختصر ہوا، اور کچھ اجتماع کی وجہ سے کچھ احباب نہیں بھی ہیں، تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا ہی سبق کیا ہے.